زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ مکہ شریف تشریف لے جائیں، یہ بے دین آپ کا وہاں پیچھا نہیں کریں گے اور مکہ کی حرمت کی وجہ سے آپ پر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں تو پھر یوں کیجئے کہ اپنے گھر کی پچھلی دیوار میں ایک دروازہ کیجئے اور ایک برق رفتار سواری پر سوار ہو کے ملک شام چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے جب ان کی تینوں باتیں سنی تو ان کی ایک ایک بات کا جواب عنایت کیا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں ان پر ہرگز تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے مدینہ میں کچھ تو خون پھیلے، خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ کہا میں تو اتنا بھی خون بہانا نہیں چاہتا جتنا کہ حجام کی سینگ میں ہوتا ہے۔ اور کہا جہاں تک سوال حرم مکہ کا ہے تو یاد رکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ایک قریشی فرد ہوگا جو مکہ میں بدعت اور الحاد پھیلائے گا، اور جو کوئی اس فتنے میں اس کا ساتھ دے گا اللہ اس کو عذاب دے گا، اور ان لوگوں کا نصف عذاب اس اکیلے فرد پر ہوگا۔ تو میں وہ فرد بننا نہیں چاہتا کہ جو مکہ میں الحاد اور بدعت پھیلانے والا، فساد پھیلانے والا ہو جاؤ۔ اور رہا سوال امیر معاویہ کے پاس جانے کا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں رسول اللہ کی قرابت داری کو، آپ کے قرب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں رسول اللہ کے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں یہیں رہوں گا اگرچہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کو حضرت عثمان غنی کے حال کی خبر موصول ہوئی کہ ان بے دینوں نے آپ پر آب دانہ اور مزید تنگ کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی انتہائی غضبناک ہوئے، آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے اور ان بے دینوں کو جمع کر کے خطبہ بلیغہ ارشاد فرمایا اور انہیں اللہ کی غیرت دلائی۔ حضرت علی نے فرمایا اے لوگو تم نے وہ عمل کیا جو نہ تو مسلمانوں کے مشابہ نہ کافروں کے مشابہ ہے، تم تو وہ کام کر رہے ہو جو نہ کبھی مسلمانوں نے کیا اور نہ کبھی کسی کافر نے کیا۔ تم نے عثمان غنی کا آب دانہ بند کر دیا ہے، وہ خلیفہ عادل ہے، انصاف پسند ہے، وہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے۔ ہم نے روم اور ایران کے مشرکوں کو، کافروں کو بھی دیکھا، وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے کہ ان کا آب دانہ بند کر دیں، بلکہ وہ تو ان کو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور تم نے عثمان غنی کا آب دانہ بند کیا ہوا ہے۔ لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور ان پر حضرت علی المرتضیٰ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے حضرت علی کو عثمان غنی سے ملاقات بھی نہ کرنے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امامہ اتارا اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں پھینک دیا تاکہ حضرت عثمان غنی کو معلوم ہو جائے کہ حضرت علی آئے تھے۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک خچر پر سوار ہو کے تشریف لائیں اور آپ چھپ چھپا کے ایک مشکیزے میں پانی اور کچھ اشیاء خورد و نوش لے کے حاضر ہوئی۔ جب آپ وہاں پہنچی تو ان بلوائیوں نے آپ کو روک لیا۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا میں عثمان کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ ان کے پاس بنو امیہ کی کچھ امانتیں موجود ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں بیوہ اور یتیموں کا مال ہلاک نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ ہیلا کیا تھا، لیکن یہ بدبخت بڑے سنگ دل تھے، انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور آپ کے خچر کی لگام کو تلوار مار کے کاٹ دیا۔ قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ گر جاتی، لیکن صحابہ کرام نے ان کو سنبھالا اور ان بے دینوں کو کھدیڑ کے پیچھے کر دیا۔ چنانچہ اسی عالم میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئی۔ اس دوران یہ باغی بار بار حضرت عثمان غنی کے گھر پر حملہ آور ہوتے رہے اور محافظ صحابہ اپنی پوری قوت اور طاقت سے ان بے دینوں کو روکتے رہے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آنے لگا تو ان محافظ صحابہ اور ان باغیوں میں مٹ بھیڑ شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم دے کے ان صحابہ کرام کو روکا۔ اس اثنا میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر ابن عوام اور دیگر بڑے صحابہ ایک لشکر لے کے حاضر ہوئے اور گھر کے مکان، آپ کے مکان میں داخل ہوئے اور آپ سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، ہم ان کا ابھی قلع کما کرتے ہیں، ان کو یہاں سے ابھی نکالتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے قول سابق کے مطابق ان کو اللہ کی قسم دی اور ان کو مدینہ میں خون ریزی کرنے سے منع کیا،
لہٰذا یہ بے بس ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی کی بات مانے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کو لے کے واپس چلے گئے اور محافظ صحابہ وہیں موجود رہے۔ ان لوگوں نے پھر آپ کے مکان پر حملہ کیا۔ جب یہ صحابہ کرام لڑنے لگے، حضرت عثمان غنی گھر کے باہر نکلے اور ان صحابہ کرام کو اللہ کی قسم دے کے روکا اور ان سب کو گھر کے اندر لے گئے۔ قبل اس کے کہ آخری جنگ لڑی جاتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور ان باغیوں کو جمع کیا اور ان سے ایک خطبہ بلیغہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امت پہ اپنے کیے جانے والے احسانات کو گنوایا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے لوگوں، کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس وقت مدینہ میں پانی کی قلت تھی میں نے بیر روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں پہ وقف کیا اور میں اس سے اسی طرح پانی لیتا رہا جس طرح لوگ مسلمان دیگر مسلمانوں سے پانی استعمال کرتے رہے، اور میں نے اپنے لیے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا، میں بھی ویسے ہی پانی پیتا تھا جیسے دیگر مسلمان پیتے تھے، اور آج تم نے میرا پانی بند کر دیا ہے، تو کیا میں اس کنویں کو وقف کرنے والا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ سچے ہیں، تو تم نے میرا پانی کیوں بند کیا؟ تو ان لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جب رسول اللہ کی مسجد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی میں نے مکان خرید کے مسجد نبی کی توسیع میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے اس مکان کو وقف کیا، تو تم مجھے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو، حالانکہ دیگر لوگ مسجد نبی میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں روکے گئے، اور تم مجھے روکتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ مکان صدقہ کیا تھا اور مسجد نبی کی توسیع کی تھی، لیکن آپ کو مسجد نبی میں داخل نہ ہونے کے موقع پر ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں وہ فرد نہیں ہوں کہ جن کے بارے میں